اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بغیر کسی غلطی اور نقص کے بنائی ہے۔ ایک ایک چیز مکمل ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری دعائیں خالی چھوڑ دے گا؟ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا؟ تم یقین سے انتظار تو کرو، تم اس سے دعا تو کرو، اس کی مصلحتوں کو دل سے تو مانو، صبر کرنا تو سیکھو۔ وہ تمہارے دل کو سکون سے بھر دے گا، تمہاری کہانی کو بھی مکمل کر دے گا، اتنی خوبصورتی کے ساتھ کہ تمہاری روتی آنکھوں اور دکھی دل کو سکون آ جائے گا۔ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، جواب آتے ہیں، تمہاری کسی دعا کو رد نہیں کیا جائے گا۔ تم بس یقین رکھنا کہ اللہ جواب دے گا، اور جو تمہارے لیے بہترین ہے وہ عطا کرے گا۔ اسباب کی فکر میں مت پڑنا، اللہ کا ایک کن سب معاملے ٹھیک کرنے کے لیے کافی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارا یقین کسی کام کا نہیں؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ وہ جو اللہ پہ یقین رکھتی ہیں وہ اللہ کی پیاری ہوتی ہیں؟ تم بھی یقین رکھنا اور دعا نہ چھوڑنا، اور پھر دیکھنا کہ کیسے تمہارے لیے ایسے فیصلے آتے ہیں جو تمہیں مطمئن کر دیں گے اور بہترین ہوں گی انشاءاللہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اللہ کی خاطر کچھ کریں گے تو کیا اللہ آپ کا ساتھ نہیں دے گا؟ اللہ کچھ نہیں بھولتا، اللہ کو ایک ایک لمحہ یاد رہتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بندے اس کے لیے کیا سہ رہی ہیں، کس طرح صبر کر رہی ہیں، کس طرح اپنی دعا کی قبولیت کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ کبھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اسی لیے کہیں نہ کہیں سے آسانی پیدا کر ہی دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ کتنا کمزور ہے، کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ اس کے بندے کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس کے اللہ نے اس کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ اس کو احساس ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت اور محبت کا، اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس کو صرف اللہ کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ کو اللہ کے فیصلوں کے پیچھے کی مصلحت نظر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ کے فیصلے کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہے۔ اگر آپ کو آپ کے صبر کا اجر ابھی تک نہیں ملا یا آپ کو حالات کی سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ نے کوئی اجر رکھا ہی نہیں یا اللہ حالات نہیں بدلے گا۔ اللہ پہ یقین رکھیں، اللہ کا ایک حکم ہر چیز بدل سکتا ہے، بدتر کو بہترین بنا سکتا ہے۔ وہ دلوں کو راضی کرنا جانتا ہے۔ کبھی مایوس نہ ہو۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ رحم نہ کرے تو ہم کدھر جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ دعا کے بارے میں کہتے ہیں کہ تم مانگو میں دوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ تم جہاں کہیں جب کبھی جس وقت بھی مجھ سے مانگو گے، مجھے پکارو گی، میں تمہاری پکار کو سنوں گا اور جواب بھی دوں گا۔ سوچیں اگر اللہ نے دعا مانگنے کا آپشن انسان کے لیے نہ رکھا ہوتا تو ہم انسان کیا کرتے؟ یہ جو تکلیف اور غم میں دعا مانگنے سے سکون ملتا ہے، اگر دعا مانگ ہی نہ سکتی تو کیا یہ سکون ملتا؟ اگر تکلیف اللہ کو بھی نہ بتا پاتے تو کون سنتا؟ کون ہوتا اس دنیا میں جو آپ کے دل کی بات بار بار بغیر اکتائے اتنی ہی غور اور محبت سے سنتا جتنی محبت اور غور سے اللہ سنتا ہے؟ کبھی کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ کے مسئلوں کو سننے کے بعد اس کو حل بھی کرے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جس طرح کا وہ دوست اللہ ہے اس طرح کا دوست کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جس طرح وہ آپ کی ہم سب کی مدد کرنے پہ قادر ہے اس طرح کوئی بھی آپ کی مدد کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ جس طرح کا اجر وہ دیتا ہے اس کا کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تو کیوں مایوس ہو جاتے ہیں اس رب کی ذات سے جو سب سے زیادہ قریب ہے اپنے بندوں کے، جو سب سے زیادہ رحیم ہے؟ دعا کی ہے تو یقین بھی رکھو اللہ نے تمہارے لیے کوئی بہترین فیصلہ کر رکھا ہے، تم بس یقین رکھنا اور حالات کی وجہ سے
اپنے اللہ سے دور نہ ہو جانا، وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔